الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ فصلت جو 20ویں پارے میں مکی صورتوں میں سے اللہ کی فرامین پر مشتمل ایک مبارک صورت. حسب معمول اس سورہ مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت، آخرت، مشرکین کا انجام، اہل توحید کے لیے انواع و اقسام کی بشارتیں اور سب کچھ موجود. حروف مقطعات میں سے حامیم شامل ہے. فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مشتمل کوئی کتاب نہیں ہے، یہ نازل کردہ ہے الرحمن الرحیم، رب کا، اس رب کی فرمودات کا ایک مجموعہ ہے جو الرحمن الرحیم ہے، ہر حالت میں مہربان ہے. اس کی رحمتوں کا احاطہ دنیا میں ذرا وسیع اور آخرت میں صرف اہل ایمان پر محیط ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن جو نازل فرما دی گئی ہے، یہ ایک کتاب ہے کہ اس کی تمام آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اس کی تمام احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. جو مقاصد ہیں اس کلام شریف کا، ان مقاصد میں سے کوئی مقصد مبہم نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہو یا اس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیث اللہ کے آخری نبی و رسول ایمان لانے سے ہو، یا ان آیتوں کا تعلق ان فرمودات سے ہو جو روز مرہ بحیث مسلمان ہم ان کے پابند ہو جائیں. اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنی کردار میں، اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے حال میں اور اپنے مستقبل میں، سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. اور قرآن عربیہ، پھر یہ کتاب جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں ہی نازل ہو گئی ہے اور عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے. اس کتاب کو عربی میں ہی پڑھی جائے گی، چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، چاہے اس کی تشریح و تعبیر آپ جس زبان میں چاہیں کر لیں، لیکن پڑھیں گے آپ اس کی آیتوں کو عربی زبان میں. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاصے نہیں کہیں گے، چاہے آپ اس کی معنی جانیں یا نہ جانیں، آپ یہی کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، جبکہ اس کے معنی جاننا چاہیے. جب علم سیکھنے کے مواقع اللہ نے رکھے ہیں اور یہ قرآن کو اللہ پاک نے اتنے آسان، لذیذ اور میٹھا بنا دیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں انسان دلچسپی دکھاتے ہیں. لقوم یعلمون، یہ ہر ایک کے کام تو نہیں آتی ہے عظیم الشان کتاب. لقوم یعلمون، یہ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم اور عمل کی شیدائیوں اور فدائیوں کے لیے یہ
کتاب نازل فرما دی گئی. بشیرا و نذیرا، یہ بشارتیں دینے والی کتاب ہے اور حقائق سے پردہ اٹھا کر مشکلات سے باخبر کرنے والی بھی کتاب ہے. آپ کو یہ بشارت دے گی کہ لوگ اس کو دنیا میں سرفراز رہو گے اور آخرت میں بھی. اس کتاب کو لینے کی صورت میں اے مسلمان، آپ کی زندگی کا ابھی ابھی کا لمحہ سے لے کر آخر تک، میدان محشر اور جنت تک یہ کتاب آپ کے ساتھ رہے گی، اور اس کی فیوز و برکات کی قیمت آپ کو جنت کی صورت میں ملے گی. وَنَذِيرًا، اور یہ ڈرانے والی بھی ہے ان حقیقی مسائل اور مشکلات سے جو اس کتاب کو نہ ماننے کی صورت میں انسان کو درپیش ہے. اللہ کی وحدانیت کا انکار، اس کا انجام کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ رسولوں کے ساتھ لڑائی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا اس کے خلاف میدان میں آنے کی سزا کیا ہوگی؟ ان سے آپ کو باخبر کر دینے والی کتاب ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرَهُمْ، تو آپ کے قوم کے اکثریت لوگوں نے اس سے انکار کیا، رخ موڑ لیا اپنا خیال انہوں نے کسی اور طرف متوجہ کر دی. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ لوگ تو اس قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ اگلے آیتوں میں ان کی یہ باتیں بھی آ جائیں گی اور انشاءاللہ وہ ان کی مقام پر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.